آئیے اس کے جلال کے لیے بہت سی تالی بجائیں گے. ہاللیلویا. بولے ہاللیلویا. اونچی آواز میں بولے ہاللیلویا. سو خدا آپ کے لیے بھلائی کے پلانس رکھتا ہے, منصوبے بھلائی کے ہیں. اس کے پاس اچھے خیالات ہیں, اس کے پاس برے خیالات آپ کے لیے نہیں ہیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں خدا کے خادم کو ہم دعوت دیں گے. آج صبح خداوند کے کلام کی وہ خدمت کریں گے. میرے ساتھ نکالیے یرمیہ کا صحیفہ 29واں باب اور اس کی 11ویں آیت. بائبل مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دا بک آف جرمایہ, یرمیہ کی کتاب, اس کا 29واں باب, چیپٹر نمبر 29 اینڈ ورس 11. مبشر آصف صاحب کے ساتھ مل کر پڑھیں گے. انتیسواں باب 11ویں آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے, اور ساری رویا تمہارے نزدیک. 29واں باب آیت نمبر 11, 29 ورس, چیپٹر 11 ورس. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا, اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. آمین آمین. خداوند کے اس کلام کا پڑھا, سنا اور عمل میں لایا جانا آج صبح ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو, اور جماعت مل کر کہیں آمین. یو مے بی سیٹڈ. صبح خیر. آواز کم ہے, لوگ زیادہ ہیں, آواز بڑی کم ہے. صبح خیر. پھر بولے صبح خیر. صبح خیر کا مطلب ہوتا ہے شام کا سلام. کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ کب کا سلام ہے یہ؟ صبح کا سلام. آمین. آئیے اس کے کلام کے لیے بہت سی تالی بجائیں گے, اس کے کلام کی عظمت کے لیے تالی بجائیں گے. ہاللیلویا. بائبل کا جو اقتباس پڑھا گیا ہے, کل میں ایک بات پر سوچ رہا تھا. خداوند کے راستے, خداوند کے خیالات, خداوند کی مرضی میری زندگی میں, ہم سب کی زندگی میں. بولے خداوند کی مرضی میری زندگی میں. پھر بولیے خداوند کی مرضی میری زندگی میں. اپنے اوپر ہاتھ رکھیں, جہاں بھی آپ ماتھے پہ رکھتے ہیں, سر پہ رکھتے ہیں, چھاتی پہ رکھتے ہیں. بولے خداوند کی مرضی میری زندگی میں. ہاللیلویا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے اور وہ یہ مانتے ہیں, مسلسل ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے ان کا یہ خیال بن چکا ہے کہ خدا میرے خلاف کھڑا ہے. کیا ان کا خیال ہے؟ خدا میرے خلاف کھڑا ہے. جو میں کام کرتا ہوں وہی غلط ہوتا ہے. جس کام کو ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بھی مٹی ہو جاتی ہے. جس کام کا آغاز کرتا ہوں سب فلاپ ہو جاتا ہے. سو یہ ناکامیوں کے باعث خیالات یہ بن جاتے ہیں کہ خدا میرے خلاف کھڑا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا کر انکریج کرنا چاہتا ہوں, اس حوالے کے مطابق, اس اقتباس کے مطابق جو آج صبح یرمیہ 29 چیپٹر میں سے پڑھا گیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ آپ میرے پیچھے اس آیت کو با آواز بلند دہرائیں, کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے خیالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. لیجئے یہ بات اس کلام کے مطابق, اس متن کے مطابق واضح ہو جاتی ہے کہ خداوند آپ کے خلاف نہیں ہے. بولے تھینک گاڈ, خدا میرے خلاف نہیں. بولے شکر و خدا کہ خدا میرے خلاف نہیں ہے. سب کہیں, بہنیں بھی بولے, ساری جماعت بولے شکر و خدا کا کہ خدا میرے خلاف نہیں ہے. اب یہ خیالات آتے کہاں سے ہیں؟
اب یہ سوچیں آتے کہاں سے آئیے اس کے جلال کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں گے. یس, خدا ہماری طرف ہے اور ہمارا کوئی مخالف نہیں ہے. اب یہ خیالات کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہمارے اندر کے خدا میرے خلاف ہے. ہاں, ہم ناکام ہوتے ہیں, ہم کسی کام کو کرتے ہیں اور وہ نہیں ہو پاتا اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مرضی کو نہیں جانچا, ہم نے خدا کی مرضی کو نہیں پہچانا. اس کے باعث چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہوتی, ہمارے مطابق نہیں چلتی. سو پرابلم ہماری سمجھ میں ہے, ہمارے خدا کے ساتھ رشتے میں ہے. میں آج بھی صبح ایک شخص کا ایک بھائی کا فون آیا باہر سے, اور وہ مجھے دائیں کی بھیجتے ہیں, اور انہوں نے مجھے جو ہے مسئلہ اپنا ڈسکس کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک رکا ہوا ہوں کیونکہ خدا کی مرضی کے مطابق میں قدم اٹھاؤں. اب یہ بات میں نے اس سے کہنی تھی, لیکن مجھے اتنا اچھا لگا کہ جو لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں, جو لوگ ہمیں سنتے ہیں, ایٹ لیسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو فالو دا ورڈ ایز وی آر ٹیچنگ. جیسے ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں, وہ اس پر پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پر چلیں. بعض اوقات یہاں پر ینگسٹر بیٹھے ہیں, یہاں پر بوڑھے بھی بیٹھے ہیں, جوان بھی بیٹھے ہیں, اور ہم جیسے بھی بیٹھے ہیں جو ان بٹوین ہیں, نہ ینگسٹر ہیں نہ بوڑھے ہیں. بٹ آئی فیل وی آر مور ینگر. وائی؟ کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو مان لیتے ہیں, جیسے کسی بھی چیز کی اٹریکشن ہے, کوئی چیز آپ کو اچھی لگی ہے اینڈ یو وانٹ ٹو ہیو اٹ رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ, تو اور آپ رک جاتے ہیں, آپ کا دل یہ کرتا ہے کہ میں اسی وقت اس چیز کو حاصل کر لوں, لیکن آپ رک جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے مے بی اٹ از مائی ڈیزائر اینڈ اٹ از ناٹ دا ول آف گاڈ. ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, کیا ہے؟ مرضی ہے, خدا کی مرضی نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں, ہاں وہ اچھی ہیں چیزیں, لیکن شاید خدا کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے, یرمیا کو خدا کہتا ہے کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں. خداوند فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات. خداوند آپ کے لیے سلامتی کے خیالات رکھتا ہے. خداوند میرے خاندان کے لیے, آپ کے خاندان کے لیے کیسے خیالات رکھتا ہے؟ سلامتی کے. اس کے پاس سلامتی ہے, اسی لیے اس نے اپنا بیٹا سلامتی کا شہزادہ بھیجا تاکہ ہمارے خاندانوں میں, ہماری زندگیوں میں, ہماری زندگی کے ہر پہلو میں سلامتی اور سلامتی ہو, اور ہم اس سلامتی کے شہزادے میں زندگی بسر کرتے چلے جائیں. سو خداوند کو جانچ لیجئے, جان لیجئے, اور مت کہیں کسی کو, اگر کوئی آپ کو کہے بھی تو آپ کہیں کہ نہیں, میرے خدا کے پاس میرے لیے کون سے خیالات ہیں؟ آپ کی آواز اونچی آواز میں, کیسے خیالات؟ سلامتی کے خیالات. ڈسٹروائے اور ڈسٹرکشن اور تباہی کے خیالات نہیں ہیں. بربادی ہم خود سے اپنے لیے بوتے ہیں, ہم خود سے. جب خدا کی دیکھیں, خدا کی آواز آپ کو آ رہی ہے کہ یہ میری مرضی نہیں ہے, تو پھر ہم کیوں اس پر جو ہے وہ حاوی ہو جاتے ہیں خدا کی آواز پر. اور جب ہم حاوی ہو جاتے ہیں اور ہم خود سے سٹیپ لیتے ہیں, تو پھر ہم نے چناؤ کیا ہے, تو اس کے ریزلٹس, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ ناکامی. اس کے نتائج ناکامی ہوں گے, اس کے نتائج جو ہیں وہ پریشانی ہوں گے, ٹینشنز ہوں گے. سو یرمیا کو خدا نے کہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں جو خیالات رکھتا ہوں وہ سلامتی کے ہیں, برائی کے بالکل نہیں ہے, تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں, تاکہ تم کو نیک انجام کی امید بخشوں. تب تم میرا نام لوگے. اس بات کو جان لیجئے اور خداوند کا نام لیجئے. لکھا ہے کہ تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. بولے خدا میری سنے گا. پھر کہیں خدا میری سنے گا. آمین. وہ آپ کی سنے گا اور آپ کو بڑی بڑی بلاؤں سے بچائے گا, آپ کو نکالے گا موت کے منہ سے. بعض اوقات قرضہ جو ہمارے ارد گرد ڈگمگاتا ہے, قرضہ کی آواز جو ہمارے کانوں میں گونجتی ہے, وہ ہمیں لگتا ہے کہ God has forsaken me, خدا مجھے چھوڑ چکا ہے. میں پکارتا ہوں, پکارتی ہوں, لیکن کوئی جواب نہیں آتا.
وجہ دوبارہ بتاؤں گا یہی ہے کہ ہم نے جو خود سے غلط بو دیا ہے اب خود سے اسے کاٹیں گے, اسے کلیئر کریں گے, تو پھر جا کے یہ مسائل کا حل ہوگا. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج آپ نے اس چرچ سے جانا ہے کہ خدا میرے لیے اچھے خیالات رکھتا ہے. آمین. خدا میرے لیے بھلائی کے خیالات رکھتا ہے. بہن شمع, خدا میرے لیے صحت کے خیالات. آمین. خدا نے آپ کو صحت دی ہے نا, آج آپ خود چل کے آئی ہیں نا. آئیے اس کے جلال کے لیے بہت سی تالی بجائیں گے. ہاللیلویہ, بولے ہاللیلویہ, اونچی آواز میں بولے ہاللیلویہ. سو خدا آپ کے لیے بھلائی کے پلانس رکھتا ہے, منصوبے بھلائی کے ہیں. اس کے پاس اچھے خیالات ہیں, اس کے پاس برے خیالات آپ کے لیے نہیں ہیں. ہم اپنے جب فیصلے غلط کرتے ہیں ان کا نتائج ہم خود سے بھگتتے ہیں. خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا. مت کہیں کہ خدا نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کو دشمن کے ابلیس کے حوالہ کر دیا ہے تاکہ وہ آپ کو جو ہے وہ مارتا پھرے, آپ کو پٹکتا پھرے اور آپ جو ہے وہ پرگندہ کیے جائیں. بالکل خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. لکھا ہے تب تم میرا نام لوگے, جب ہم اسے پہچان لیں گے, جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ خدا تو میرے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے, تباہی کے نہیں رکھتا, تو تب تم میرا نام لوگے. سو اس کا مطلب ہے اس سے پہلے جب ہمارے خیال میں یہ تھا کہ خدا میرے خلاف ہے, تو جب ہم دعا کریں گے تو اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ ایک طرف ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا میرے خلاف ہے اور دوسری طرف ہم دعا بھی کر رہے ہیں. سو ایسے خیالات میں جب کی گئی دعا جو ہے وہ دعا نہیں گنی جائے گی. لیکن یہاں پر یرمیا کو یہ مکاشفہ دے دیا گیا ہے, تب تم میرا نام لوگے. وانس آپ سمجھ گئے ہیں کہ خدا کے پاس میرے لیے اچھے خیالات ہیں, ترقی کے خیالات ہیں, کامیابی کے خیالات ہیں, تب آپ اس کا نام لیں گے. تو لکھا ہے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. ہاللیلویہ. تب خدا ہماری سنے گا, کیونکہ ہمارا کانسیپٹ, ہمارا خیال درست ہو گیا ہے خدا کے لیے. اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے, تم مجھے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. سو بات کہنے کا مقصد یہ ہے, کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے زندگی میں, دعا میں رکھے, خدا کی مرضی کو جانے. ایک بار پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بڑا مشکل لگتا ہے مجھے بھی, جب میرے سینئرز کہتے کہ ویٹ اپون اینڈ لسن ٹو گاڈ, تو میرے لیے بڑا مشکل تھا, یہ کیسے ہوگا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ اس چیز کو جانچ لیجئے, پہچان لیجئے. دوبارہ کہوں گا کہ خدا کی مرضی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کریں. آپ کی زندگی چلتی پھرتی انجیل ہو جائے گی. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فارمولا کیا ہے خدا کو سمجھنے کا, خدا کی باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کا. سو ونس ہمیں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ خدا کے خیالات تو میرے لیے بہت خوبصورت ہیں, خدا میرے لیے بہت اچھے خیالات رکھتا ہے, تو پھر آپ دعا مانگیں گے اور آپ کی دعائیں سنی جائیں گی. پھر ہم خدا سے مانگیں گے اور وہ ہماری سنے گا. میرے ساتھ ایک حوالے کو دیکھیے, ایوب کی کتاب میں آئیے. ایوب اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت. زبور سے آگے اگلی کتاب ایوب کی ہے. اگلی ہے کہ پچھلی ہے؟ شاباش. ایوب سے پچھلی, زبور سے پچھلی کتاب ایوب کی 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت. بلکہ مبشر صاحب 18ویں آیت سے پڑھیے گا. 5واں باب ایوب کا 5واں باب 18ویں اور 19ویں اور 20ویں آیت. 18ویں سے 20ویں آیت تک ہم چلیں گے. کیونکہ وہی مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے, وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا, بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی. کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے. آمین. لکھا ہے کہ کیونکہ وہ مجروح کرتا اور پٹی باندھتا ہے, وہی زخمی کرتا اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں. وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا, بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی. میرے پیچھے اس آیت کو دہرائیے جو مین آیت ہے اس پیسج کی. وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا, وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا, بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت
तुझे छूने ना पाएगी। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। सो जब खुदा के ख्यालात आपके लिए पॉजिटिव हैं, जब खुदा के ख्यालात आपके लिए मुस्बत हैं, तो 6 मुसीबतें आप पर आएंगी, 6 में भी खुदा आपको बचाएगा। अब 7वीं भी जब आएगी तो कलाम में लिखा है, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। हालेलुया। सो मत कहें कि खुदा मेरे खिलाफ है। छोड़ दे इस बात को कहना कि मैं जिस काम को हाथ डालता हूं वही खराब होता है। नहीं, अब जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, खुदा की मर्जी के साथ आप मूव ऑन करेंगे तो आपके हर काम में बरकत होगी, हर काम में आपको कामयाबी और आपको जो है वो सक्सेस मिलेगी। और यहां पर लिखा है वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से, आपकी आवाज, मौत से, काल हमने देखा है कि नहीं? हाँ, खाने पीने का काल तो नहीं था, पैसे का काल था। ये लॉकडाउन की बात कर रहा हूं। कोई मरा है आप में से? हम में से कोई गया है, गुजर गया? कोई कोरोना का बायस हुआ है? कोई हुआ है? नहीं हुआ? तो ये क्या है? बोले, बरकत है कि नहीं है? ये क्या है? आमीन। ये बरकत है कि नहीं है? ये उसकी प्रोटेक्शन है कि नहीं? और आपने आपके चर्च के पासबान को मुतहरिक देखा 2.5-3 माह में, ऐना मैं जिंदगी से कभी ट्रैवल नहीं किया जितना मैंने इन दिनों ट्रैवल किया है। सो खुदा ने हमें बचाया है कि नहीं? और मेरे पास वो मैसेजेस मेरे दोस्तों के मौजूद हैं जो मुझे इंतबाह करते रहे हैं कि टेक केयर। आप बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, यू आर डूइंग टू मच। आप अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए कुछ ज़्यादा गलत कर रहे हैं क्योंकि आप चैन से बैठ नहीं रहे। लेकिन बाइबल के जो वादे हैं वो फिर किन के साथ है? अगर हम इन बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर वो किन के साथ है? बताइए, क्या वो दीवारों के लिए है? हाँ, आपके लिए है, मेरे लिए। आमीन। हम सब के लिए वादे हैं। यस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ, बट इन वादों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहे। वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में भी वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से। आमीन। और यशाया में क्या लिखा है? हालेलुया, हालेलुया। यशाया में लिखा है कि कोई हथियार काम ना आएगा। कोई हथियार, यशाया ये कहता है कि कोई वेपन तेरे खिलाफ जो बनाया जाएगा काम ना आएगा। और कोई जुबान अगर तुम्हारे खिलाफ अदालत में चलेगी तू उसे मुजरिम ठहराएगी। कोई जुबान ये भी तलवार का काम करती है आपके खिलाफ। आपको अदालतों में, हमें अदालतों में जब घसीट कर ले जाया जाएगा तो वो जुबानें भी जो चलेंगी, जो गवाहियां देंगी, झूठी गवाहियां देंगी, जो फॉल्स टेस्टमनी देंगी, वो भी कैंसिल कर दी जाएंगी। और अगर कोई फिजिकल हथियार, तलवार बनाई जाएगी जिसकी धार आपको किया जाना है, तो वहां पर लिखा है कि वो काम ना आएगी। और अय्यूब की किताब में लिखा है, और लड़ाई में तलवार की धार से खुदा तुझे महफूज रखेगा। बोले आमीन। बोले खुदा मुझे महफूज रखेगा। बोले खुदा मेरे बच्चों को महफूज रखेगा। बोले खुदा मेरे माँ बाप को, मेरे बहन भाइयों को महफूज रखेगा। हालेलुया। सो कोई खुदा आपके खिलाफ नहीं है। और जब आप खुदा की साइड पर खड़े हो गए हैं तो खुदा ने कहा कि अब कोई तलवार भी तेरे खिलाफ जो बनेगी वो भी नहीं चल सकेगी, कोई धार तुझ पर नहीं चलेगी। आप इस कदर प्रोटेक्टेड हैं, आप इस कदर खुदावन में महफूज हैं। आखिरी हवाला और उसके बाद हम इशा की जानिब बढ़ेंगे। पहला पत्रस 2 बाब 24वीं आयत। पत्रस का पहला खत पत्रस का पहला खत है 2 बाब और 24वीं आयत। जल्दी से पढ़ दीजिए। 2 बाब की 24वीं आयत है। पत्रस का पहला खत 2 बाब की 24वीं आयत। वो आप हमारे गुनाहों को
अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आमीन आमीन। इस आयत के आखिरी हिस्से को मेरे पीछे दोहराइए। और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आप इधर हम लगा सकते हैं या मैं लगा सकते हैं। और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। और उसी के मार खाने से मैंने शिफा पाई। आमीन आमीन। अब खुदावन जब भलाई के मंसूबे रखता है, रास्ती के मंसूबे रखता है, आपके लिए कामयाबी के मंसूबे रखता है, तो कलाम में लिखा है वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया। यीशु मसीह की बात है कि उसने हम सब के गुनाह अपने ऊपर लाद लिए। यीशु मसीह पर सलीब पर कोई और वजन नहीं था। जब खुदा ने उसे छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि वो बर्रे पर अपने हाथ रखते और उससे बियाबान में छोड़ दिया जाता। और ये हाथ रखने का मतलब ये होता कि हमारे गुनाह इस पर ट्रांसफर हो गए हैं और अब ये बियाबान में जाएगा, ये जंगली दरिंदों की नजर हो जाएगा और जब ये मरेगा तो हमारे गुनाहों का कफारा होगा। ये था यीशु मसीह के कफारे से पहले उनका निजाम जो पुराने अहदनामा में हमें मिलता है। लेकिन नए अहदनामा में यीशु मसीह ने खुद अपने आप को पेश किया है। बैलों का खून आपको बचा नहीं सकता, मेंढों का खून आपके गुनाहों को धो नहीं सकता, बल्कि बड़े यीशु मसीह का खून। यहां पर लिखे कि वो खुद अपने आप पर गुनाहों को लिए हुए, यहां पर लिखा वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए। सो गुनाहों के एतबार से मरना है ये कलीसिया का काम, और रास्तबाजी के एतबार से जीना है। और लिखा और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। आज आपकी रेस्टोरेशन का बाइस कौन है? शाबाश, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। आप किसके बायस रास्तबाज ठहर सकते हैं? यीशु के बायस। आमीन। यीशु के मार खाने से हमने क्या किया है? शिफा पाई है। उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है। सो खुदा आपके लिए अच्छे मंसूबे रखता है, भलाई के मंसूबे रखता है, अच्छाई के मंसूबे रखता है, और चाहता है वो कि आप हर जिंदगी के मरहला में उसको चंद घड़ियां दे दें कि खुदा मैं इस फैसले को, मैं इस हालात को, मैं इस बात को तेरी हजूरी में लेकर आती हूं, तू मेरी रहनुमाई कर। अगर कोई आता है और पूछता है ना, और मैं आपको अक्सर कहता हूं, अब कहता हूं कि इंस्टॉलमेंट, नो इंस्टॉलमेंट, बोले नो इंस्टॉलमेंट। ठीक है, मैं कहता हूं कि नहीं आपको? एक अरसा हो गया। कितने हैं जो अपनी इंस्टॉलमेंट से निकल आए हैं, बाहर निकल आए हैं? ठीक है। और कितने हैं जो अभी रह गए हैं? हाँ, निकल आएंगे आप जल्दी। आमीन, बोले आमीन। और इसके बाद अगला मरहला क्या है? नो इंस्टॉलमेंट, नो इंस्टॉलमेंट। ठीक है, जो कुछ आपके पास है उस पर गुजारा करें। आमीन। और जो आपके पास नहीं है उसको लेने के लिए ये हाथ पैर मार, जो आपके पास नहीं है उसकी कोशिश ना करें, जो आपके पास नहीं है और आप उसको मुख्तलिफ ज़राए से लेने की कोशिश करें, वो आपके लिए शायद, क्योंकि मैंने ये तजर्बा किया है और मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूँ कि इंस्टॉलमेंट पर हम ज़्यादा जो है परेशान होते हैं, ज़्यादा हम दुखी होते हैं। लेकिन बात वो कि जो आपके पास है और आप उस पर गुजारा करें। सो लोग जब कहते हैं कि पास्टर साहब दुआ करें, क्या दुआ की जाए जी? हमने LCD लेनी है जी। कैसे लेनी है जी? इंस्टॉलमेंट पे लेनी है। सो ऐसी कोई दुआ नहीं है कि मैं आपके लिए बरकत चाहूँ। बरकत का मतलब क्या है, कोई बताएगा? बरकत का लफ्जी मतलब, बरकत का लफ्जी मतलब जल्दी से बताएं। लफ्जी मतलब जी इजाफा, बोले इजाफा। ठीक है, सो इजाफा। आपके पास 10 रुपए हैं, इसके लिए बरकत चाही जा सकते हैं कि खुदा इस 10 रुपए को ब्लेस करे और आपके वो 10 रुपए इस्तेमाल भी हो और फिर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके पास है। ये है क्या? बरकत। सो ये बरकत नहीं है कि आपके पास एक चीज नहीं है और आप इंस्टॉलमेंट पर उसे लेना चाहते हैं और आप दुआ की दरख्वास्त करते हैं। अगरचे ये सिस्टम पूरी दुनिया में है,
یہ پاکستان کا نظام نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. لوگ لیز کرتے ہیں, چیزوں کو لیز پر لیتے ہیں, یہ بھی وہی طریقہ ہے. لیکن ابنڈنس بلیسنگ کی میں جب بات کر رہا ہوں, برکت کی, بکثرت برکت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خدا پر ڈیپینڈ کریں. آمین. آپ اس پر بس ڈیپینڈ کریں, آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ خداون یس یہ لمبا کام ہے لیکن میں تیری مرضی کے مطابق چلوں گا, چلوں گی. یہ بھی لمبا ہے لیکن جب اس کا مکاشفہ آپ پر کھلنا شروع ہوگا تو آپ برکت کو ریسیو کرتے چلے جائیں گے. سو خدا ہم سب کے لیے اچھے منصوبے رکھتا ہے, بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے. وہ آپ کے خلاف نہیں ہے, وہ ہمارے خلاف نہیں ہے, وہ ہمارے بچوں کے خلاف بالکل نہیں ہے. وہ ہم سب کو چاہتا ہے کہ ہم پراسپر ہوں, ہم برکت پائیں, حاصل کریں اور اس میں آگے بڑھتے چلے جائیں. آمین. اس سے پہلے کہ ہم عشاء کی جانب بڑے چند گواہیاں ہیں, میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ ہفتہ ہم لوگ فیصل آباد میں تھے, غالباً منگل تھا یا منڈے تھا, یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک دن تھا, اور وہاں پر خداوند کے نام کو جلال ہو جو کلیسیا وہاں پر قائم کی گئی ہے. 16 بیپٹزمز آپ دیکھ سکتے ہیں, ویڈیو لگی ہوئی ہے کہ خدا نے اپنے نام کو جلال دیا, لوگوں نے توبہ کی ہے اور اس کے نام کو بلند کیا ہے اور وہ یسوع کے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کے نام کو ہم اونچا کرتے ہیں. اور خدا نے وہاں پر کثرت سے کام کیا ہے اور مزید آگے ہر ماہ میرا وہاں پر ایک وزٹ ہوگا. جیسے شیخ پورہ کی کلیسیا کے ساتھ ایک وزٹ ہے, ویسے فیصل آباد کی کلیسیا کے ساتھ ایک وزٹ ہوگا. اس کے نام کو ہم جلال کرتے ہیں. پیچھے جو آپ ایک وائٹ کلر کی کار دیکھ رہے ہیں, آپ ایک لمحہ کے لیے مڑ کر دیکھ سکتے ہیں, پیچھے نظر آ رہی ہے سب کو, جس کے آگے مشرف کھڑے ہیں. اچھا جی, یہ ایک معجزہ ہے. کیا ہے یہ؟ ہم اپنے خیالات. اچھا آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہ نہیں میرے لیے؟ کتنے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کہیں گے یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. شاباش. اب آپ کو بہت سے آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہے. یہ کس کی دعا کا نتیجہ؟ بولیں کتنے دعا نہیں, ہماری نہیں کہنا, میری پرسنل. آپ پرسنل دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ سو آپ کہیں گے یہ میری دعا کا نتیجہ ہے. اب آپ کو آسانی ہوگی اس بات کو سمجھنے میں, ٹھیک ہے؟ اب آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال نہیں اٹھے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے دس از بیکاز آف مائی پریئر. آپ لوگ دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے پاسبان کو بلیس کر, وہ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر جاتے ہیں. سو ایک عرصہ سے, بلکہ تقریباً جب سے میں لاسٹ ٹائم آیا ہوں امریکہ سے, جولائی 2019 سے, میں مسلسل خداوند کی شکر گزاری ہو, متحرک ہوں, کام خداوند کا کر رہے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر. سو ایک فیملی جو مجھے آلریڈی بلیس کرتے ہیں فائنینشلی, انہوں نے مجھے میسج کیا تقریباً آج سے 1.5 ماہ پہلے, کیا آپ کی گاڑی جو ہے آپ اس میں کافی تھکے لگتے ہیں. میں نے کہا وہ تو میری لائف ہے, مطلب اسی طور سے ہے, چلتا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں وہ گاڑی تو ہے لیکن وی وانٹ ٹو بلیس یو ود اے کار. آمین. Hallelujah. Can we clap for Jesus? Hallelujah. Shout hallelujah. So میں نے کہا کہ مجھے چھوٹی موٹی کار نہیں ہے پسند, جس میں ہوں وہ بھی میری شہزادی گاڑی ہے, and I don't want to sell it. تو کہتے ہیں نہیں یہ آپ کی مرضی ہے, کون سی کار؟ میں نے کہا اوکے مجھے یہ کار پسند ہے, کافی کاسٹلی ہے, تو اگر میں اس سے اس پہ جاؤں گا تو پھر یہ. انہوں نے کہا نو پرابلم, آپ اس کی کاسٹ بتائے ہمیں. میں نے انہیں کاسٹ بتائی, انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے, اینڈ دیر از کار. ہاللیلویا. خدا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ خدا آپ کے لیے کیسے منصوبے رکھتا ہے؟ بولیں گریٹ. اینڈ بھلائی کے, بولے بھلائی کے وہ منصوبے رکھتا ہے. لیکن دوبارہ بتانا چاہوں گا, یہ گاڑی بھی جب لینی تھی یہ تو انسٹالمنٹ پہ لی, آپ سب کو پتا ہے, تو اس کے لیے بھی 1 سال پیسے جمع کیے, وہ جو فرسٹ ڈپازٹ دینا ہوتا ہے. تو خدا کی نہیں تھی مرضی, پورا سال وہ جمع کیے, پتہ نہیں 1.5 لاکھ تھا, تو وہ لگ گئے پیسے. بینک والوں کا فون آئے, آپ کی گاڑی ریڈی پڑی, آپ جلدی سے پیسے ڈالیں. میں نے کہا جلدی سے پیسے ختم ہو گئے ہیں, اب پیسوں پہ ٹائم لگے گا. انہوں نے کہا اوکے بائے بائے. میں نے کہا یس بائے, کیونکہ خدا کی مرضی. پھر پورے 1 سال کے بعد وہ تھوڑا سا ڈپازٹ جمع ہوا اور اس گاڑی کو لے پائے. اور اس کی انسٹالمنٹ کلیئر کرنے کے لیے جس پریشانی میں سے ہم لوگ گزرے ہیں, آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں, بہت زیادہ 5 سال ہم کرب میں سے گزرے ہیں. ہم نے اسے کلیئر تو کر لیا بائی ہک اور کروک, لیکن ایک لرن کیا ہے کہ جب بھی آپ لیں, آپ اپنے پیسوں سے, خدا آپ کو توفیق دے, آپ نیٹ کیش چیز کو لیجئے, اس پر آپ کو مارک اپ نہیں دینا پڑتا, اور لیکن اس پہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے ویٹ کرنا پڑتا ہے. بولے میں ویٹ کروں گا.
آپ کی جو بھی درخواست ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. ویٹ میں ٹائم لگے گا. اگلے ہی دن نہیں کہ چلو جی ہوں کستانہ کو توڑ چلیے خدا نے تو نہیں جواب دیتا. یہ غلط ہے. جب ہم خود سے فیصلہ کر لیتے ہیں, خود سے ایزی وے ڈھونڈ لیتے ہیں, سو خداوند کے نام کو جلال ہو. یہ نیٹ کیش ہے, کسی کا میں نے اس گاڑی کے لیے کچھ بھی نہیں دینا, خداوند نے یہ دی ہے. آپ لوگ ضرور ان کے لیے دعا کریں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کام کو دیکھتے اور اپریشیٹ کرتے ہیں. آپ ان کے لیے ضرور بلیسنگ اور برکت کو چاہیں. سو آج اس کی ہم شکر گزاری بھی کریں گے.